عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کل عام طور سے رہائشی مکان اور فلیٹ یا زمین جو خریدی جاتی ہے اس کی بنیاد کیا ہونا چاہیے اور اس کا کیا چیز دیکھ کر اس کو خریدا جائے۔ ویسے کاغذات کی کارروائی اپنی جگہ، لیکن اسلام اور شریعت وہ کن چیزوں کی ہم کو تعلیم دیتی ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام کے بعد آپ کی سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ مسلمانوں کے مرکز کے طور پر مسجد کی تعمیر عمل میں آئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی قیام گاہ سے چند قدم کے فاصلے پر ایک وسیع کھلیان تھا، میدان تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دو لڑکوں کی مملوکہ زمین ہے، ان کی ملکیت میں ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا کہ میں یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دو یتیم لڑکے خوشی سے راضی ہو گئے۔ آپ نے اس کی قیمت طے کرنا چاہی، وہ ہدیہ کرنے پر مصر تھے، اصرار کر رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے بہت ہی اصرار کے ساتھ ان کو اس کی قیمت ادا کر دی۔ اس کے بعد مسجد کی تعمیر کا عمل شروع ہوا۔ مسجد کی چوڑائی تقریباً 100 فٹ اور لمبائی بھی 100 فٹ تھی۔ تقریباً 10,000 اسکوائر فٹ جگہ گھیری گئی اور اس میں مسجد بنائی گئی۔ مسجد نبوی کے تعمیر کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اپنے دامن میں امت کے لیے عظیم پیغام فکر و عمل لیے ہوئے ہے۔ تو معزز سامعین، اس واقعے سے، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آدمی جہاں بھی فلاٹ خریدے یا زمین خریدے یا کرائے کے لیے منتقل ہونا چاہے تو سب سے پہلے وہاں پر بنیادی چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے، مسجد سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں یا نہیں ہیں۔ جس محلے میں، جس گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اس میں رحمت، خیر و برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں پر مسجد نہیں ہے، اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز نہیں آتی ہے تو وہاں پر خیر و برکت ہی کا سوال نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، ہم بھی ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے مسجد کو بنیاد بنا کر ہم اپنے گھروں کو منتقل کریں۔ یہ سب سے بڑی خیر کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں یہی کام انجام دیا کہ وہاں پر 5 وقتہ نماز کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے بندوبست کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی، ملی، علمی، تربیتی، اصلاحی، دعوتی سرگرمیوں کا بھی مرکز آپ نے اس کو بنایا۔ یہ دور رسالت میں یہی مسجد نبوی عبادت گاہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی، تعلیم گاہ بھی تھی، دارالقضاء، دارالفتاء، دارالمشورہ، رفاہی و سماجی خدمات کا سنٹر، سب کچھ تھی۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، ہم کو چاہیے کہ جب ہم کہیں پر جائیں تو سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز ہم مسجد کو دیکھیں۔ اب اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب
اب مسجد نبوی کی فضیلت بھی تھوڑی ضمن میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی یعنی دوسری دنیا کی تمام مساجد کی مقابلے میں یہ 1000 نماز سے بہتر ہے۔ لیکن معزز سامعین، آج ہم اسکولوں کی بنیاد پر، آفسوں کی بنیاد پر اور دوسری چیزوں کے بنیاد پر گھر منتقل کرتے ہیں، یہ سراسر غلط بنیاد ہے۔ بالکل سب سے پہلے ہماری یہ نیت ہونی چاہیے، سب سے پہلے ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں پر اللہ کا گھر بھی موجود ہے یا نہیں ہے، نماز کے لیے سہولت ہے یا نہیں ہے، اذان کی آوازیں آتی ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ گھروں میں عورتیں بھی بچے بھی وقت پہ نماز ادا کر سکیں۔ اس کو بنیاد بنا کر اپنے گھروں کو منتقل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبوی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔